صحابہ کرام حضور کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر یہی سلام پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کو نہیں، سجدے کی جگہ کو دیکھیں۔ اگر آدمی سنت غیر موقدہ پڑھ رہا ہے، یاد نہیں رہا، سمجھا کہ سنت موقدہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ اپنے زیر ناف بال جو ہیں وہ صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا استرا یا مشین استعمال کر سکتے ہیں، مقصد تو بال اتارنا۔ اب جو اس وقت دنیا میں شیمپو ہے یا ایسی، یہ حضور کے زمانے میں تھی، تو مقصد یہی ہے کہ بال اتارے۔ اصل تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر عورت بچپن سے جب بال نکلنے شروع ہوں اس وقت سے ان کو کھینچنا شروع کر دینا، پھر نکلیں گے بھی نہیں اور تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھیں نا لوگ اپنا اس سے نوچنے سے بال یہاں سے نوچتے ہیں تو ابتدا میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اصل تو وہ ہے صاف کرنے کا طریقہ، لیکن اب مقصد صاف کرنا، چاہے وہ کوئی لوشن استعمال کر لے، کوئی پاؤڈر استعمال کر لے یا بلیڈ استعمال کر لے، سب جائز۔ اگر بسترے پر بچے نے پیشاب پخانہ کر لیا، لازمی بات ہے کہ اس کو دھوئیں۔ اگر وہ گدا بھی ہے تب بھی دھوئیں اور دھوپ میں ڈال دیں۔ اس لیے جس گھر میں بچے ہوں نا، ان کے لیے خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کل پیمپرز مل جاتے ہیں، وہ بستر پہ بچھا دیں تو بستر خراب نہیں ہوتا۔ استخارہ، اچھا بھائی استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اسی نیت سے نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا کریں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر فإنك تعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر، یہاں اس کام کا نام لیں کہ میں نے مکان بنانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ دعا بڑی لمبی ہے، استخارے کی دعائیں آج کل چھپی ہوئی موجود ہیں، وہ لے لیں، اس کو 3 دفعہ پڑھیں اور خشوع خضوع کے ساتھ اور ان هذا الامر پہ اپنے کام کی نیت کریں اور کام کا نام لیں کہ یا اللہ میرا فلاں جگہ پر مکان خریدنا یا بنانا یا شادی کرنا ٹھیک ہے، اگر تیرے علم میں ٹھیک ہے آسان کر دیں۔ تو اصل طریقہ جو ہے استخارے کا یہی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں عام رواج ہے کہ یہ بزرگوں سے استخارہ کرو، اس کا ہمیں کوئی حدیث میں حکم نہیں ملتا۔ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ، مرد ہے عورت ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو لپٹنا بھی جائز نہیں اور چومنا بھی جائز نہیں۔ چومنا صرف حجر اسود کو جائز ہے اور سنت، اور سینہ لگانا مقام ملتزم پر ہے۔ اگر کسی مسجد کے نمازی امام کو خود مختار بنا دیں تو امام کو کتنی تنخواہ لینا جائز ہے؟ بالکل وہ بتا سکتا ہے کہ میں اتنی تنخواہ لوں گا، اتنا میرے اخراجات ہیں۔ یہ تو پہلے زمانے کے مسئلے ہیں کہ بھئی نماز پہ اجرت نہ لی جائے یا قرآن شریف پڑھانے پہ اجرت نہ لی جائے۔ یہ دور اول کی بات ہے جب بیت المال تھے اسلامی، ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب بیت المال ہی ختم ہو گئے تو اب متاخرین علماء نے اجتہاد کر کے فتویٰ دیا ہے کہ امام کو بھی تنخواہ لینا جائز ہے اور مدرس کو بھی تنخواہ لینا جائز ہے۔ باقی سب کے حالات ہیں اور اس کے مقام پر ہے۔ ایک آدمی مطلقاً تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، ایک آدمی عالم ہے، فاضل ہے اور درس بھی دے گا، نمازیں بھی پڑھائے گا، تو اس کی تنخواہ زیادہ، یعنی اتنا تو دینا وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ اگر ایک خطیب ہے صرف جمعہ پڑھاتا ہے تو وہ بھی بندہ تنخواہ لے سکتا ہے۔ خامند کی وفات کے بعد اگر بیوی نے دوسری شادی کی تو
قیامت میں وہ کس خامن کو ملے گی؟ اس میں راجح قول جو ہے علماء کا ائمہ کا یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی کو ملے گی، بیوی تو اس کی ہے نا۔ اور بعض علماء نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ اس کو اختیار دیں گے کہ دونوں میں جو اچھا ہے اختیار کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ پہلی بیوی کو پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ عجیب بات ہے، پہلی بیویاں بھی کبھی اجازت دیتی ہیں؟ وہ تو بوڑھی ہو جائے، پاؤں قبر میں لٹکا کے بیٹھی ہو، پھر بھی کہے گی تم شادی نہ کرو، دھکے کھاتے رہو۔ بہرحال اسلام میں پہلی بیوی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام صرف ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ عدل، اگر تمہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں عدل کرنے کا، پھر ایک بیوی کے ساتھ گزار کرو۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ دونوں کو برابر وقت دو، برابر لباس دو، برابر خرچہ دو، برابر جگہ دو، برابر رہائش دو، برابر ٹائم۔ حضور بھی عدل فرماتے تھے، حالانکہ یاد رکھیں اللہ نے حضور پاک کو اجازت دی تھی کہ آپ بیویوں میں نوبے کے پابند نہیں ہیں، جس کے پاس چاہے جائیں، جس کے پاس چاہے رہیں، سفر میں جس کو چاہے لے جائیں، جس کو چاہے نہ لے جائیں، اس کے باوجود حضور عدل کرتے باقاعدہ نوبہ تھا۔ اور آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، خیراتیت پوچھی، حال بات پوچھا، پھر دوسری، پھر تیسری، لیکن رات وہاں گزارتے تھے جس کا نوبہ ہو۔ اور اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں اس بات میں عدل کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے، فَكَيْفَ أَعْدِلُ فِي مَا لَا أَمْلِكُ، جو میرے ہاتھ میں نہیں، دل اس میں عدل نہیں کر سکتا۔ کسی سے محبت زیادہ ہے، کسی سے کم ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عورتیں اپنی بھویں جو ہیں وہ بناتی ہیں، بالکل حرام ہے۔ جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب سے اچھی ہے، بندوں کی بنائی ہوئی اچھی نہیں ہوتی۔ عورت اپنے بالوں کی الٹی سائڈ سے مانگ نکال سے نہیں نکال سکتی اسلام میں، ورنہ تو آج کل اللہ کے بندے بال ہوں گے تو مانگ نکالے گی نا۔ آج کل تو لڑکیاں بھی بوائے کٹ بال بنواتی ہیں، کس بات کی مانگ نکالے گی؟ بال ہی نہیں ہے۔ میری بیوی اور بیٹی دونوں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کو مجبور کرتی ہیں، طائف سے کرنا بہتر ہے، طواف کرنا بہتر ہے؟ طواف سب سے بہتر، کیونکہ عمرے میں اختلاف ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک مسجد عائشہ سے جرانہ سے 100 عمرہ بھی کرو تو جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کوئی عذر ہے کہ ایک عورت پہلے عمرہ نہیں کر سکی، اب کر لے، ایک آدمی کسی عمرے میں نہیں عمرہ کر سکا وہ کر لے، بغیر عذر کے نہ کرے۔ تو بہرحال عمرے کی ادائیگی میں اختلاف ہو گیا، لیکن طواف میں تو کوئی اختلاف ہو، تو قرآن کا حکم بولے طَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس لیے۔ لیکن ایک بات ہے، اور پھر تمہیں اللہ نے عقل دیا ہے، عمرے کے لیے باہر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ طواف میں تو کعبے کے قریب رہو گے، قریب رہنا زیادہ افضل ہے اور دور جانا زیادہ افضل ہے، لیکن عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف زیادہ کر۔ اور بیوی کہتی ہے اس کو عمرہ کروا دو، آج کل بیوی تو کہتی ہے کہ فلم دکھاؤ، کوئی قسمت والی بیوی عمرے کا کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج کل بیویاں عمرہ تھوڑے کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کلب چلتے ہیں، کسی پب میں بیٹھتے ہیں، کسی ڈانسنگ فلور پہ جا کے ڈانس کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ڈانس بھی عجیب ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اور وہ اس کے ساتھ، میاں بیوی دونوں معزز ہیں،
اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔